السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج رمضان چھٹا رمضان ہے اور ہم چھٹے پارے میں ہیں، سورۃ النساء مکمل کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، مگر کہ اس حالت میں صرف جب آپ مظلوم ہوں تبھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ نصرانیوں کو ٹھکراتے تھے، نصرانی یہود کو ٹھکراتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھکراتے تھے۔ تو اس طرح اہل کتاب نے ایک دوسرے کی کتاب کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور ان سب نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ آگے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود جو ہیں وہ سوال کرتے تھے اور ان سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان سے کتاب ایک جملہ طور پہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس آسمان سے کتاب ہوگی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات تھی، ایک ہی کمپائلڈ ورژن جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی گنوا دیا۔ ان لوگوں نے پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور جب ہم نے ان کو طور پہ بلایا تو وہاں پہ بھی انہوں نے سرکشیاں کی ہیں، اور پھر ہم نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن، سبت والے دن مچھلی نہ پکڑنے کا، تو انہوں نے وہاں پہ بھی نافرمانیاں کی۔ تو یہ ہمیشہ نافرمانیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو دل ہے وہ غلافوں سے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو دل ہے وہ غلافوں میں ہے، وہ پردوں میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پہ مہر لگائی ہوئی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے بھی نہیں سن سکتے تھے۔ اور ان کی یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا ہے، نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا ہے، بلکہ وہ ان کے ہم شکل تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اور بھی بتایا ہے کہ وہ ان کا ہم شکل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور یہود کو منع بھی کیا گیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ ربا نہ کھائیں۔ یہ ان کی یہود کی کتابوں میں بھی تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن جو ان کے علماء تھے تو یہ ان کی کتابوں میں بھی تھا، لیکن ان میں سے کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک عظیم اجر دیں گے، بدلہ دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد علیہ السلام، اور بھی مزید جو پیغمبر بھیجے گئے تھے، نبی بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے قرآن میں، اور اس سے اور بھی اس طرح کے نبی ہیں جنہوں کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ جو رسول ہوتے ہیں وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں، خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، اور ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں عذاب سے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ایک تمام انسانیت کے لیے بیان ہے، وہ یہ ہے کہ جو رسول جو بھیجے گئے ہیں ہمارے پاس وہ حق کے ساتھ آئے ہیں، اور اگر ہم اس حق پر ایمان لے آئیں تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے فلاح ہے، ہماری سکسیس ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ جو ٹرینٹی ہے جو کرسچنز مانتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، اور یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے، ایک عیسائی رسول کے پاس آئے تھے کہ آپ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، تو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رپلائی بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا رد آیا ہے ان کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح خواتین کے ورثہ کے متعلق بتایا ہے، ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں، اور بیوی کے متعلق۔ اس کے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ بتائی ہے، اور سورۃ المائدہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس میں بھی کافی سارے احکام کے متعلق ہے یہ سورہ۔ اس سورت میں وضو کے متعلق احکام ہیں، شکار کے متعلق احکام ہیں، تیمم کے بارے میں متعلق احکام ہیں، جنابت کے متعلق احکام ہیں، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا اس کے متعلق بھی احکام ہیں۔ اور شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جو بھی تم معاہدہ کرو، جو بھی تم عقد کرو اس کو پورا پورا نبھاؤ، ایسے بیچ وغیرہ میں چھوڑ نہ دو، پورا پورا نبھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے اور بھی بتاتے ہیں کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، اور آپ پہ مردار اور خون، لحم خنزیر اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو گھونٹنے سے مر گیا ہو، اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کے مر گیا ہو، کسی اونچائی سے گر کے مر گیا ہو، والنطیحہ، اور سینگ لگنے سے مر گیا ہو، اور وما اکل السبع، اور جو درندہ کھائے، یہ سب جانور جو ہیں ان سبب سے جو مر جاتے ہیں وہ سب آپ کے لیے حرام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے اس آیت میں وہ مشہور آیت بھی مذکور ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس آیت کے آنے سے تمام احکام شرعی وہ ختم ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کتابیات سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ اور پھر وضو کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے، جس کے اندر تیمم کا بھی ذکر کیا، اور جنابت کا سے غسل کرنے کا بھی ذکر کیا، اور تیمم کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مومنوں کو اطلاع کی جب یہود ان پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو پکڑنا چاہ رہے تھے، اور جو یہود تھے وہ ہمیشہ اپنے کلام کو، یعنی اپنی کتاب کو تحریف کرتے تھے، اصل بات نہیں بتاتے تھے، بناوٹی بات بتا کے اپنے ان پڑھ جو تھے ان میں سے ان کو بتاتے تھے، اور ان کو حقیقت پہ نہیں آنے دیتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہود کے مخاطب ہو کے ہی فرماتے ہیں کہ ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی کتابوں میں ہیں، لیکن آپ ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، آپ ان کو اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آلریڈی آپ کی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن آپ جو ہیں یہ اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اور بھی بتایا ہے
کہ مسیح کرسچین لوگ جو کہا ہے انہوں نے یہ کفر کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے آپ کو محلول کر لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر. تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس طرح حقیقت ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اب کون ہے زمین آسمانوں کا مالک؟ کون چلا رہا ہے یہ سارا نظام؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام میں محلول ہو گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں ہے، تو یہ سب ان کو کون بچا رہا ہے اور یہ سب کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتے ہیں. اور یہود اور نصارہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کے محبوب لوگوں میں سے ہیں. اور آگے چلتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف جائیں، وہاں پہ قیام فرمائیں، وہ نبیوں کی جگہ ہے تو آپ وہاں چلیں، تو وہ ہٹ درمی کرنے لگے اور بدتمیزی، انہوں نے بڑی بے ادبی کی رسول کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کر لی تھی اور پھر وہ 40 سال تک خوار اور ذلیل ہوتے رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا کہ کس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور یہ کائنات کا اور یہ دنیا کا، انسانیت کا سب سے بڑا جرم تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی سکھلایا انسانیت کو کہ کس طرح تدفین کی جاتی ہے، وہ بھی کوے کے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی شخص کسی شخص کو بنا کسی عذر کے مار دے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پوری کائنات کا قتل کر دیا ہے، اور کوئی اگر بچا لے تو گویا کہ اس نے پوری کائنات کو بچا لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے چوروں کا حکم، چوری کا، جو چوری کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ قصاص کا کیا حکم ہے، وہ بھی بتلایا ہے، قصاص کا احکام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو، کہ آپس میں دوستی کر سکتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ حسد ہی رکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو یہود اور مشرک ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، کمپیئر ٹو نصرانی لوگ، کرسچن لوگ، ان کے اندر تھوڑی محبت ہوتی ہے اور تھوڑی قرب ہوتی ہے مسلمان کے قریب. پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی رد کیا ہے کہ کس طرح یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو رزق ہے اپنے لوگوں کو میں نہیں دیتا، کیونکہ مسلمان بہت غریب ہیں، فقیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ ہر کسی کو دیتے ہیں. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ بس اپنا میسج پہنچائیں، آپ یہ مت فکر کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، آپ کا کام ہے صرف میسج پہنچانا. تو آگے یہود اور بھی ہٹ درمی کرتے رہیں کہ ہم تورات کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، تو لہٰذا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہی ہیں. جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح رسول ہے، اور ان کی امی کا بھی تصدیق کر دیا ہے. اور یہ رسول ہیں، یہ انسان ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے. جس طرح انسان جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی اس طرح کھانا کھاتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ جو یہود ہیں اور مشرک لوگ ہیں یہ مسلمان کے سخت دشمن ہوتے ہیں، ہمیشہ حسد رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں. لیکن جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں
کرسچینٹی جو فالو کرتے ہیں ان کے اندر محبت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے اور قرب ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، کیونکہ نصرانی لوگ جو ہوتے ہیں یہ عالم ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر خلاصہ تھا 6 جز کا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی ساری چیزیں سکھائی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ ہمارے لیے ایک واضح نور ہے، یہ نور ہدایت ہے